بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان الفاظوں پہ غور کریں، ادروائز میدان کھلا ہے، مرد بنیں اور میدان میں اپنے فائٹ کریں، عوام کے پاس جائیں۔ یہ کیا ہے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں، جو کہ ان کی اوقات بھی نہیں، ان کی جرت بھی نہیں۔ خان صاحب، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو چند روز پہلے الیکشن سے گرفتار بھی کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی لاہ عمل بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی چوڑیاں نہ پہنی ہوئی ہیں، میں اس قوم کا سردار ہوں جو ہر وقت ہر ٹائم تیار رہتی ہے۔ آئیں گے تو ہم فائٹ کریں گے، لڑیں گے انشاءاللہ، لیکن الیکشن سے دستبرداری وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان الوانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ ناظرین، پی پی 125 میں سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پہ ہے۔ 3 کھلاڑی جو ہیں وہ پی پی 125 کے میدان میں ہیں، جہاں پر جو ہے سابق ایم پی سردار افتخار احمد خان بلوچ بھی اس وقت گروٹ پہ موجود ہے۔ سردار افتخار احمد خان بلوچ جو ہیں شہنشاہ تعمیرات کے نام سے مشہور ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیاست پہ ان کیوں ہونے جا رہے ہیں اور پی پی 125 میں الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے حلقہ NS-14 میں الیکشن لڑا، اس کے بعد پچھلا جو آپ کا پی پی 124 ہے، آپ نے وہاں پر بھی الیکشن لڑا۔ پی پی 125 میں الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری بیٹی نے NS-14 میں الیکشن لڑا، اس حساب سے تو ساری پی پی جو ہیں 130 125 129 کا کچھ حصہ 124 وہ میرے کنسٹیچوئنسی کا حصہ ہے۔ میری بیٹی نے لوز کیا تھا الیکشن، لیکن اس کے باوجود میں اپنی تمام تر توانائی اور تمام تر اپنی محنت جو ہے وہ میں نے جاری رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 125 میں میرے اپنا مثلاً 4 یونین کونسل آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو وڈیرے یا سیاستدان ہیں وہ جو ہے نا انہوں نے مجھے مانا نہیں ہے، اور وہ اپنی جو ہے نا وہ فرعونیت میں رہے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید افتخار بلوچ جو کہ پچھلی دفعہ 28,000 ووٹ لے لیا ہے اس نے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا پارٹی اور اپنا علاقے میں اپنا وزن قائم رکھنے کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو سابقہ یہاں پر جو حلقے میں امیدوار ہیں، جس میں نواب فیصل ریاض خان جبوانا ہیں، ان کے ساتھ میاں محمد اعظم چلہ ہیں، انہوں نے ایسے کون سے ترقیاتی کام ہے جو نہیں کروائے جو آپ کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کروایا ہی کوئی نہیں، اگر وہ کرواتے تو شاید میری ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میں سب سے بڑا کام جو GLM پہ انشاءاللہ پل دوں گا، جو ادھر میاں والی خوشاب فیصل آباد تک لنک کر دوں گا۔ اس کے بعد جو علاقے میں ملازمتیں ہیں جو کہ انہوں نے یا بیچ دی ہیں یا لی نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ پرووائڈ کروں گا جو کہ عوام کا حق ہے۔ اور اس کے روڈز ہیں، ہیلتھ ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ہے۔ تو میں 124 میں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں بھی تو 100 سال حکومت اور لوگ کرتے رہے ہیں، جاگیردار قابض رہے ہیں، لیکن وہاں ترقی نہیں ہوئی۔ میرے 10 سال میں 10-12 ارب روپے کا کام ہوا ہے۔ تو میں اسی جذبات سے غریب کے لیے ادھر بھی ویسے ہی میرے خیالات ہیں، اور ان کے لیے وہ کروں گا جو انہوں نے نہیں کیا۔ خان صاحب، آپ کا مسلم لیگ نون سے بہت گہرا تعلق تھا، اس بار آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا یا پھر نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا؟ میں پہلے بھی زیادہ تر آزاد ہی لڑا ہوں، 2008 میں بھی آزاد لڑا ہوں، پھر میاں شہباز شریف کو ووٹ دیا، 13 میں ٹکٹ پہ لڑا ہوں، ضمنی الیکشن میرا چاچا ضمنی پہ لڑا ہے ٹکٹ پہ، 18 میں پھر میری بیٹی آزاد لڑی ہے۔ تو اب میں نے ان کے پاس بات ہی نہیں کی۔ اگر میری قیادت میرے ساتھ بات کرتی یا بیٹھ کے کوئی پروگرام بناتے تو ضرور میں ان کی بات سن لیتا، لیکن انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا، نہ انہوں نے مجھے بلایا نہ میں گیا ہوں۔ میرا پروگرام بن گیا، میں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے، اور جو جوان نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اتنے لوٹے ہیں، مہا لوٹے ہیں، انہوں نے کوئی دنیا کی پارٹی چھوڑی ہی نہیں۔ جو مد مقابل اعظم چیلہ صاحب ہیں، ان کے باپ سے اگر گنے تو کوئی 25 پارٹی بنتی ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آزاد الیکشن لڑوں گا اور کنٹیسٹ کروں گا۔ ہاں، البتہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے فون کروا کے بٹھا لینا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے پرچہ دے دینا ہے۔ تو میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، نہ میں فونوں پہ بیٹھنے والا ہوں اور نہ میں پرچوں سے ڈرنے والا ہوں۔ میں اس قوم کا سردار ہوں، اگر اس سائڈ پہ بات آئی تو مجھے کسی پولیس اور فورت نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان الفاظوں پہ غور کریں، ادروائز میدان کھلا ہے، مرد بنیں اور میدان میں اپنے فائٹ کریں، عوام کے پاس جائیں۔ یہ کیا ہے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں، جو کہ ان کی اوقات بھی نہیں، ان کی جرت بھی نہیں، لیکن عوام کے پاس آئیں، اپنا وزن کروائیں، جو عوام فیصلہ کری میں اسے ایکسیپٹ کروں۔ خان صاحب، یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ کی اور مسلم نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے آپ کے ساتھ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، کسی پر کمپرومائز بھی ہو سکتے ہیں؟ میرے بالکل کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، مجھے فون آئے تھے CM آفس سے 3-4، لیکن میں نے ان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ میں نے الیکشن لڑنا۔ اب مجھے کوئی بھی
फ़ोन या कोई भी बड़ी शख्सियत जो मेरे लिए काबिल एहतराम है वो मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकती, ना मैंने रुकना। ये कैटेगोरिकली अगर मेरी रगों में बलोच का खून है तो मैंने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना बशर्ते ज़िंदगी। खान साहब, आपका मुकाबला जो है नवाब फैसल हयात जगवाना और मियां मोहम्मद आजम किलर के साथ है। आप क्या समझते हैं इन दो उम्मीदवारों में आपकी लिस्ट में कौन है? मैं समझता हूँ कि मेरे साथ अगर दूसरे नंबर पे जो इंशाल्लाह जो मैं पहले नंबर पे आऊँगा, दूसरे नंबर पे आज़म चेला होगा, वो जब वो आना तो बिल्कुल मेरी दरख्वास्त के बाद उसका तो इलेक्शन ही ख़त्म हो गया। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से चंद रोज़ पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस हवाले से भी कोई खबरें हैं? अगर अवाम के लिए मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता, वक्त हुकूमत अगर ये समझती है कि ये उनके लिए बेहतर है, तो मुझे तो कोई नहीं, मैं तो गिरफ़्तारी से बलोच हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। कोई चूड़ियाँ ना पहनी हुई हैं। मैं उस कौम का सरदार हूँ जो हर वक्त हर टाइम तैयार रहती है। आएंगे तो हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इलेक्शन से दस्तबरदारी वो सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे मुझे कुछ भी। आखिर पे अपने सपोर्टर और वोटर को पैगाम देना चाहिए। वो मेरा ये पैगाम है कि जो बंदा इस अहल हो उसे वोट दे, जो बंदा दिलेर हो, जो वर्कर हो, जो ईमानदार हो, जो बोल सके, ऐसे बंदे को वोट दे, वही आपके इलाके में तरक्की करेगा। और जो आप रवायती इतना देर से आजमा रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने आइंदा भी कुछ नहीं करना। तो इसलिए मेरे आवाम से ये मुतालबा है कि वो उस बंदे को वोट, चाहे मेरे में अगर क्वालिटी नहीं है बेशक मुझे ना दे, लेकिन उन नायलों को ना दे जिनको आप वो 100 साल तक आजमा चुके हैं।